الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، عمرے کا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ عمرہ اگر آپ کا مکمل ہو چکا ہے، صفا مروہ کی صحیح بھی آپ نے کر لی ہے، حلق تقصیر کر لی ہے، تو پھر اس کے بعد جو دیکھیں مقدس جو مقامات ہیں کی زیارت ہے۔ مکہ مکرمہ میں نماز کے اوقات کے علاوہ کچھ وقت مقدس مقامات کی زیارت میں صرف کریں، مثلا جیسے مکہ مکرمہ کے کچھ مختلف مساجد ہیں وہ دیکھیں، میدان عرفات دیکھیں، اسی طرح میدان عرفات، مزدلفہ، منی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ جبل رحمت اور جمرات کی زیارت کریں۔ ان مقامات کی زیارت عمرے کا خیر حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی مسجد نبوی یا مدینہ عمرے کا کوئی حصہ ہے حج کا۔ آپ ویسے جائیں وہاں پہ جو زیارتیں ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ روانگی چند دن مکہ میں اگر آپ ٹھہریں، پھر مدینہ منورہ کے مقدس مقامات اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آپ روانہ ہو۔ اور نیت یہ ہوگا آپ مسجد نبوی جا رہے ہیں۔ 3 مسجدیں ہیں نا جس کے لیے ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں: حرم، مکہ، مدینہ، بیت المقدس۔ اور قبر کی زیارت کے لیے نیت سے نہ جائیں، ہاں وہاں پہ جا کے آپ زیارت کریں، مسجد نبوی جائیں پھر زیارت کریں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، اور امام ابن تیمیہ بھی اس میں بڑے سخت ان کے فتوے تھے کہ یہ بدعت ہوگا اگر آپ اس طرح کریں۔ ہم مسجد نبی میں داخل ہوتے ہوئے آپ دائیں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعائیں پڑھیں جیسے عام ہے: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ آپ پڑھیں۔ مسجد نبی سے نکلنے کی دعا بھی وہی ہے جو عام دعائیں آپ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مسجد نبی میں نماز کی فضیلت وہی ہے تقریباً ثواب کے لیے جن مقامات کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں۔ پہلے بات تو یہ بس صرف 3 ہی مقامات ہیں۔ بیت اللہ میں دیکھیں، مسجد نبوی کی نسبت اگر دیکھا جائے تو ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 کے برابر ثواب ہے۔ بعض کہتے ہیں ہر نفل کا بھی یہ ہوگا، بعض کہتے ہیں صرف فرائض کا، اور مسجد نبوی کا 1,000 کے برابر ثواب ہے ایک نماز کا۔ مسجد اقصیٰ میں دیکھیں جائیں تو ایک نماز کا 500 کے برابر ثواب ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام فرمایا: میرے اور حجرہ اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ۔ وہاں پہ بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لیکن وہاں اگر آپ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ تو اسی طرح بقیع کی آپ زیارت کریں۔ اسی طرح بقیع کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر درود پیش کریں، سلام، جب آپ کو وہاں پہ زیارت کریں۔ قبا جا سکتے ہیں، قبا میں آپ 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا ثواب جو ملتا ہے وہ عمرے کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ مدینہ منورہ کی دیگر مقدس مقامات کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ مسجد غمام ہے، اسی طرح مسجد قبلتین ہے، مقام بدر ہے، ان میں جا سکتے ہیں۔ لیکن جو ثواب والی چیزیں وہ بقیع جا سکتے ہیں، اور اسی طرح مسجد نبوی ہے، احد کا مقام ہے، تو یہ چیزیں قبا ہے، ثواب کے لیے سے وہاں آپ جا سکتے ہیں جس میں کوئی خاص اجر و ثواب ہے۔ باقی طریقے چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ واپسی اگر آپ دیکھیں، مدینہ منورہ واپسی پر گاڑی پہ اگر آپ واپس آ رہے ہیں تو گاڑی ذوالحلیفہ کے مقام پہ جائے گی، آپ وہاں سے دوبارہ عمرہ کرنا چاہے کوئی کر سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ رہتے ہوئے مکہ میں بار بار مسجد عائشہ آنا جانا، اچھا کچھ اہل علم نے اجازت دی ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا، تو آپ بھی ایک ہی کریں، ایک سفر میں ایک ہی کریں۔ اگر وہاں پہ رہتے ہوئے مکہ کرنا ہے تو پھر میقات جائیں 10-15 دنوں بعد، تاکہ آپ کے بال آ جائیں، کٹانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر مدینہ سے اگر آپ واپس مکہ آ رہے ہیں تو تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر آپ 3-4 یا کچھ کم یا زیادہ آپ کو نام میں بیار علی کے نام پہ مقام ملے گا۔ وہاں پہ آپ دیکھیں غسل کر کے آپ وضو کر کے احرام باندھ دیں، تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ مکرمہ آ جائیں، یہ پھر آپ عمرہ ادا کریں کیونکہ وہ میقات ہے۔ اور پھر آپ کو اگر آپ احرام کی نیت کرتے ہیں وہاں پہ میقات سے، تو پھر آپ کی پابندیاں جو پہلے ہم نے بیان کی وہ شروع ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح طواف وداع کا جو مقصد ہے، آخری عمل جو حج عمرے میں متعلق ہے، وہ طواف وداع ہے۔ آپ بیت اللہ سے جب الوداع ہوں
تو نکلتے وقت آپ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بعض تو حج میں ضروری مانتے ہیں، عمرے میں نہیں، کہ آپ طواف وداع کریں۔ اس طواف کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی رمل اجتباء کندھا ننگا کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کی ضرورت ہے۔ نفلی طواف میں بھی صفا مروہ کی سعی نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے انسان پر زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے، ٹھیک ہے نا، بیت اللہ کا حج ایک ہی بار فرض ہے، اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نفلی حج ہوگا۔ عمرہ ایک دفعہ کر لیا، اس کے بعد کوئی کرتا ہے تو وہ نفلی عمرہ ہوگا۔ اسی طرح حج کے جو فضائل ہیں، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، جس میں اخلاص ہو، حلال مال سے ہو، ٹھیک ہے نا۔ جس نے حج کیا اور اس میں نہ عورتوں کے قریب گیا، نہ ہی کوئی فسق فجور کا کام کیا، اپنے گناہوں سے ویسے پاک ہو کر اس دن لوٹے گا جس طرح ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی، اور حج مبرور کا بدلہ نبی علیہ السلام فرمایا جنت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو یہ وہ حج جو حج قبول ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں عمرے کے متعلق۔ آگے ہم حج کا مسئلہ شروع کریں گے، حج کے ارکان اور حج کے متعلق حج تمتع کے بارے دیکھیں گے، وہ افضل ہے، اس کا کیا طریقہ ہے۔